بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ باہر جتنے پاکستانی رہتے ہیں وہ بھی سوال کرتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ حالات کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے، شیلنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، ہر بار راستے کیوں بند ہو جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہو کیوں رہی ہیں، ماحول کون سا پیش کرنا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی تھی جو کوشش کر رہی تھی کہ حالات اس نہج پہ نہ جائیں کہ الیکشن ہی ملتوی ہو جائیں، دوسری طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس ہاتھ توڑ دیں گے، بڑھنے والوں کے ٹانگ توڑ دیں گے، اور انہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر جو صورتحال اگر ایسی ہو کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آپ مجرم کو باہر نکالنا چاہتے ہوں یا ملزم کو باہر نکالنا چاہتے ہوں اور وہ نکلنے میں آپ ناکام رہیں، تو پھر آپ کو اس قسم کی گیسنگ کرنی پڑتی ہے، ٹیئر گیسنگ کرنی پڑتی ہے، تاکہ وہ اپنے اس جگہ سے جہاں سے نکلنا یا نکالنا پولیس کے لیے ناممکن ہے وہاں پر وہ کرنی پڑتی ہے، شیلنگ وغیرہ، گیس وغیرہ، ٹیئر گیسنگ۔ لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر، جو کہ ایک ایسی جگہ پر اویلیبل ہے کہ جہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ اویلیبل ہیں اور اس قسم کی مزاحمت نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پر بھی گیٹ توڑ کر کے آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو توڑ کر کے اور وہاں پر گیس پھینکا گیا، اور وہاں پر صرف وہ نہیں، وہ گھر والے نہیں بلکہ متاثرین کے اندر ان کے پڑوسی بھی تھے۔ یہ تمام چیزیں، اعتزاز احسن صاحب کو بھی ڈیمیج کیا گیا، یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی۔ اب یہاں پر تمام چیزیں کیوں ہو رہی تھیں تو اس کا رزلٹ کل آپ کو مل گیا، آپ لوگوں نے تمام میڈیا میں دیکھ لیا، اور یہ اناؤنسمنٹ جو ہے ان صاحب نے کی کہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی آدمی اپوائنٹ ہی اس بات کے لیے ہوا ہے، تنخواہ اسی بات کی لیتا ہے، مراعات اس بات کی لیتا ہے، اس کی ذمہ داری اسی بات کی ہے۔ پاکستان میں صرف ایک کام دیا گیا ہے کہ بھائی صاحب الیکشن کروا دینا، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی جس طرح اور لوگ کرتے ہیں، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف الیکشن کروانا۔ کہتا ہے جی میں الیکشن نہیں کرواؤں گا، اور الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، یعنی کہ اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے وہ کام کر دیا ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر آئینی کام ہے، اور یہ اپنے خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ غیر آئینی کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے لکھ کے دیا ہے کہ میں ڈیٹ تھوڑی دے سکتا ہوں، ڈیٹ دینا تو کام ہے صدر کا یا پھر گورنر کا، ڈیپینڈ کرتا ہے حالات اور واقعات کے اوپر، یا تو گورنر دے گا یا صدر دے گا، 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے۔ میرا کام تو نہیں ہے میں ڈیٹ دوں، آئینی طور پر، قانونی طور پر میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن وہی شخص آج کہتا ہے الیکشن کینسل 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا عام زبان میں کہ انہوں نے گالی دی ہے صدر کو، انہوں نے گالی دی ہے گورنر کو، اور انہوں نے بڑی گالی دی ہے سپریم کورٹ کو، کیونکہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، تمام چیزیں ہوئیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا کہ جو صدر ہیں وہ اس کے اوپر یہ لائن لیں گے، جو گورنر ہیں وہ یہ لائن لیں گے، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ لائن لیں گے، اور وہ ڈیٹ دیں گے، ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے۔ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، اس کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے۔ اب اس کے اندر ایک تو یہ آرٹیکل 6 کے نیچے آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی تو کی ہے، لیکن انہوں نے اکیلے نہیں کی، تو کچھ لوگ ہیں جس میں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور میں ضروری سمجھتا ہوں آخری میں بات کریں گے کون لوگ بات نہیں کر رہے اور کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کو ریئیکشن کے بارے میں پریشانی ہے، بات کر رہا ہوں۔ لیکن الیکشن کمیشن کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھا، یعنی کہ مریم نواز نے سپریم کورٹ کو پاکستان مخالف فیصلے کرنے والوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں، تشریح کریں، یا اس کی آپ تفسیر چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسے فیصلے کر رہا ہے جو پاکستان دشمنی میں جا رہے تھے، تو لہٰذا الیکشن کمیشن نے اس دشمنی کے فیصلے کو بدل دیا۔ اب آ جائیے ایک اور چیز کے اوپر، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی دن میں ہوں گے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی ہے، وزیر داخلہ کا پارلیمنٹ سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی ہم توثیق کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے کہا، یعنی کہ بیک ٹو بیک جو ہے، آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کی طرف سے بیک ٹو بیک جو ہے، جس طرح وہ ریپیٹ فائرنگ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے تمام کے تمام جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ یہاں پر جاری ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ 90 دن کے الیکشن ہوں، لیکن الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ 90 دن میں شفاف الیکشن کروائے، لیکن یہ بات بنیادی طور پر یہ غلط ہے کہ ہم الیکشن سے گریز کر رہے ہیں، اور الیکشن الگ ہوں تو کیا قومی اسمبلی کے الیکشن کے وقت وہاں کی حکومت پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں ہمارا یہ ازیوم ہم نے کر لیا ہے کہ اگر
آپ الیکشن کروا دیں گے جو کہ آئینی معاملہ ہے. یہ بات تو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آئینی معاملہ ہے, لیکن اس آئینی معاملے میں ہمارا جو الیکشن ہوگا نا قومی اسمبلی کا, اس میں خلل پڑ سکتا ہے. یہ ہمارا سوچ ہے, یہ ہماری آئیڈیا, مطلب وہ ازمپشن پہ بات کر رہے ہیں. تو اس ازمپشن پہ ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہمارے فیور میں جاتا ہے, یہ انہوں نے بتایا. اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں تھا اس حوالے سے کہ ہمارے الیکشن کے اوپر اس کا اثر ہوتا. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو کے پی کے اور اس کو ملا لیجئے, پنجاب کو 70% پاکستانی بنتا ہے. تو 70% پاکستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو ہم قبول نہیں کریں گے. اور یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا چیف الیکشن کمشنر, اس نے کہیں نہ کہیں اس بات کے اوپر مہر لگا دی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ہم نے میٹنگز کی, تو وہ میٹنگز کس لوکیشن کے اوپر ہوئی ہیں, چیف الیکشن کمشنر کس پارٹی سے ملتا رہا ہے, کس سربراہ سے ملا, کس لوگوں سے ملا, پی ڈی ایم سے ملا, کہاں سے ملا, کیا میٹنگز ہوئی, کیا طے ہوا کہ ایک دم سے بیان آ گیا. یہ بات بھی ایڈریس ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوال کر رہے تھے, میرے پاس بہت سارے میسیجز آئے, کال آئی, فون آئے کہ عمران خان صاحب کا ریئیکشن بہت ٹھنڈا ہے, سپریم کورٹ خاموشی کیوں ہو گیا ہے, رات کو عدالتیں کیوں نہیں لگیں, یا یہ تمام باتیں جو ہیں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کیس اتنا آسان ہے, اتنا سادہ ہے کہ اس کے اوپر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے, لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس نے ٹیک اپ ہونا ہے, اور یہ کل صبح ہی ہو جائے گا ٹیک اپ, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر از خود نوٹس بھی ہو سکتا ہے. اگر از خود نوٹس نہیں ہوگا سرپرائزنگلی, تو پھر اس کے اوپر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوگا عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پارٹی چلی جائے گی, کیونکہ عمران خان سے بھی ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے جو کہ الیکشن میں انٹرسٹڈ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. آپ کہتے ہیں آئینی بحران, تو یہ بھی پیدا ہوگا نا کہ 90 دن کے بعد یہ جو حکومت ہے یہ غیر قانونی ہو جائے گی. تو غیر قانونی تو ہو جائے گی, یہ بھی فارغ ہو جائے گی, الیکشن بھی نہیں ہوں گے, تو سیٹس خالی ہو جائے گی. مطلب پنجاب میں اور کے پی کے اندر حکومت نام کی چیز نہیں ہوگی, تو پھر کون بیٹھے گا؟ یعنی کہ یہ بات تو کنفرم ہے نا. تو یہ لہٰذا اس کے اوپر کیس تو ہونا ہی ہونا ہے, کام تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ کہ آئین کی عملداری ہو. آئین کی عملداری میں اگر چیف الیکشن کمیشن کو پھانسی لگتی ہے, اگر مری کو پھانسی لگتی ہے, اگر جو وہ ہیں وزیر داخلہ, یہ ہمارے جو وہ ہیں رانا ثناءاللہ, ان کو پھانسی لگتی ہے, تو ہم اس پر برداشت کر لیں گے. حالانکہ یہ ہمارے لیے عزیز ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے ہم اپنی پرسنل محبت دیکھیں گے یا ہم پاکستان کو دیکھیں گے. تو رانا ثناءاللہ سے ہمارے کتنے بھی اچھے تعلقات کیوں نہ ہو, کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو, لیکن اگر معاملہ آئین کا آ جائے, پاکستان کا آ جائے, تو پھر پاکستان پہلے ہے. یہ تو رانا ثناءاللہ ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ذاتی فیملی کے اندر بھی کوئی ممبر ہو جو آئین سے روگردانی کرے, تو ہم بولیں گے پھانسی چڑھا دو اس کو بھی, کیونکہ پاکستان سے مقدم تو کچھ بھی نہیں ہے, آئین سے بڑا تو ہمارے لیے نہیں ہے. تو اگر 2 4 6 لوگوں کو پھانسی لگ جاتی ہے, تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ الیکشن 8 اکتوبر کو کروا دو, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد پھانسی ہوتی ہے. تو 2 4 پھانسیاں جو ہیں یہ اس آئین کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہو چکی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے جج بھی کہتے ہیں کہ ہم کو عدلیہ کی عزت کروانا آتی ہے, تو یہ وہ بہترین ٹائم ہے کہ ان کو اپنی عزت کروانے کے لیے 2 4 آرٹیکل 6 لگا کر کے 2 4 پھانسیاں اب لگتا ہے کہ اب وقت کا تقاضا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.